ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی گرم للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کا غور بغور مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے تو قرآن بندے کی پوری کیفیات، اس کے ظاہری اور باطنی جتنے بھی احوال ہیں، ان ساری چیزوں کا نقشہ کھینچ کر سامنے پیش کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، انسانوں کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر اللہ کی کتاب اس کی رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ چلنے والا اس کے پیچھے چلے، اسے اپنا امام بنا لے۔ قرآن کو، سنت نبوی کو اپنا امام بنا لے، اس کا ایمان بن جائے گا۔ قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، احکامات الہی کو ترک کر دیا، تو پھر آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ذلت، رسوائی، پسپائی، توچی، یہ سب ہمارا اپنا مقدر ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، ہم کھلے آنکھوں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے اس چیز کی منظر کشی کر کے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، دیکھو اگر تم سربلند رہنا چاہتے ہو، سرخرو رہنا چاہتے ہو، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے رہے، تم حکومت کرنا چاہتے ہو، تم حقیقت میں اللہ کے بندے بن کر جینا چاہتے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن بن کر زندگی بسر کرو، سچے اور پکے مومن بن کر زندگی گزارو، اسی کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو، اس سے ملنے والی رہبری، رہنمائی کو ہم نے یوں ہی سمجھ لیا
چونکہ بہت ساری چیزیں ظاہری آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں اور بندہ ظاہری آنکھوں کا مکلف ہو بیٹھا ہے. جو نظر آ رہا ہے اسے تسلیم کر لیا، جو نظر نہیں آ رہا اسے چھوڑ دیا. تھوڑا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو، تھوڑا اندرون کی آنکھ کھول کر دیکھو، پھر اس کے بعد جو پردے ہٹتے ہیں، جو کھلتے ہیں، پھر قرآن کی جو رہبری ہے، قرآن سے ملنے والی جو ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کی توضیح و تشریح ہمارے سامنے نظر آ جائے گی. اسی لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے. غیب پر ایمان لانا اور اس پر ٹکے رہنا، اس پر باقی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے. تم میرے صحابہ ہو، وہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے وحی کا نزول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کافر کے ہاتھ میں کنکری کو کلمہ پڑھتے ہوئے منظر کو نہیں دیکھا. آج ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو. تمہاری نقل کی ہوئی باتوں پر آنکھ بند کر ایمان لے آئیں گے، وہ میرے اپنے بھائی ہیں. ہے نہیں؟ آج سنتے نا ہم لوگ اللہ کے نبی کے معجزات سنتے ہیں، حضور کی پوری زندگی سنتے ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے اور سچے مسلمان مومن بن کر زندگی بسر کرو، تم دونوں جہاں میں سرخرو ہو، کامیاب ہو. بشارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا بس بیڑا پار، اس کے بعد جیسی چاہے زندگی گزارو، من مانی کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہو. پورے قرآن کے اندر اللہ کی رحمت ہے. رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرتے پھرو. عذاب علیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. اللہ جہاں رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار، وہیں پر قہار، وہیں پر جبار. دونوں چیزیں ہیں اور دونوں چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلی بات، گناہ کی جرت آئی کہاں سے بندے میں؟ گناہوں کی جو جرت ہوئی وہ اللہ کا تعلق کم ہوا یا ختم ہوا. دو ہی باتیں ہیں. بندے کو گناہ کی جرت ہوئی، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی چوری کرتے ہوئے ڈرتا رہے، سی سی کیمرہ لگا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. انسان کی بنائی ہوئی مادی چیزوں پر ہمارا یقین یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لہذا میں چوری نہیں کر سکتا، کرائم نہیں کر سکتا، میں جرم نہیں کر سکتا. کیوں؟ گر میں کروں تو میں حکومت کی نظر میں مجرم. اور رب ذوالجلال کی آنکھ ہمیشہ اپنے بندوں پر ہے، 24 گھنٹے پوری زندگی بندے کی لائیو چل رہا ہے اور اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے. جب بندے کو استحضار نصیب ہو گیا، بندہ یہ سوچ لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس بات ختم. اب دل میں اس کا یقین ہونا، اس کی پختگی ہونا. ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق یہی ہے کہ صحابہ جو بولتے تھے اس پر یقین تھا، اس پر ایمان تھا، اس پر شدت سے پابندی کرتے تھے، استحضار کی دولت نصیب تھی. پھر صحابہ گناہ کا سوچ کر بھی ڈرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے، اٹھ کر جاتے. بعض صحابہ روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟
حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر گناہ نہیں ہے، نہیں صحابہ گناہ کرتے تھے ایسا نہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے بالکل باادب ہو کر آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ نبی کی مجلس سے گئے سرکشی کرے، بغاوت کرے، یہ نہیں، مراد نہیں، یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دل کی جو کیفیت ہے، دل جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کی محبت سے تھوڑا بیوی بچوں کی طرف مائل ہوا، یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ صحابہ نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے تو دل آپ پر اور اللہ کی ذات پر نثار بالکل تعلق جڑا ہوا ہے، اور یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا دل بیوی بچوں کے محبت کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا ایمان تھا صحابہ کا، جو بولتے تھے اس کا ایمان تھا، اس کا یقین تھا۔ آج ہمارے پاس ان چیزوں کا یقین نہیں ہے، اللہ کہہ رہا یقین نہیں ہے، بول رہے سن رہے، بول رہے سن رہے، پوری زندگی بولنے اور سننے پر گزر رہی ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ یقین کی دولت نصیب فرما، اللہ استحضار کی دولت نصیب فرما۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جسے استحضار کی دولت نصیب ہو گئی گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ استحضار کا مطلب کیا ہے؟ حاضری، اللہ کی حاضری کا یقین۔ میں بند کمرے میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجمع میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مسجد میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بازار میں چل رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھ غلطی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کان خطا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت اٹھ پٹانگ تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو استحضار، ایک آدمی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل بازار میں ہے، فحاشی، عریانیت، گندگی اس کے دل و دماغ میں دوڑ رہی ہے، بیٹھا ہے مسجد کے اندر، دماغ کے اندر پوری غلاظت کچرا دوڑ رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیے، ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے، حسین لڑکیوں کا بھی گزر ہو رہا ہے، گانے بجانے کے آلات بھی بج رہے ہیں، سما بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اسے استحضار کی دولت نصیب ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا وہ بندہ گناہ کر رہا ہے؟ اللہ یہی چاہتے ہیں، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند رہو کب؟ تمہیں استحضار کی دولت۔ اور پکے مومن کا مطلب کیا ہے؟ پکا مومن اس وقت ہے جب اسے استحضار نصیب ہو جائے، اللہ کی حاضری کا یقین ہو جائے، اللہ کی حاضری کا یقین نصیب ہو گیا، اللہ کی قسم اس کی زندگی میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب پورا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھو، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مرحلے میں قرآن نے اللہ کے بندوں کی رہبری نہیں کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر موقع پر، ہر موڈ پر، ہر مرحلے پر، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک، پھر وہاں سے لے کر جنت تک، عالم ارواح تک، حشر نشر تک، حساب و کتاب کے مسئلے میں پورے کا پورا یہ جہاں میں بھی وہ جہاں میں بھی قرآن یہی رہبری کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں تنہائی، خلوت۔ ایک صاحب یوٹیوب وغیرہ پر بہت زیادہ چل رہا ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بھی وہ ایک ویڈیو کوئی صاحب بھیجے تھے، میں نے دیکھا کہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، فحاشی کے اڈوں پر جا کر بے حیا عورتوں کو دعوت دے کر
ان کو کھینچ کر اسلام کی طرف، ایمان کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم؟ جب اندر سے کیپاسٹی بنی ہو، ورنہ حسن کا مسئلہ ایسا ہے، اچھے اچھے لوگ اڑ جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، پگڑیاں دستار اڑ جاتے ہیں، ہمارے جبے قبوں کی کوئی حیثیت اور لاج نہیں رہ جاتی۔ حسن کے فتنے اتنے خطرناک فتنے ہیں، زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کیسے کیسے لوگ اس دلدل میں گمراہ ہو گئے۔ اس کے لیے بڑی کیپاسٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس بندے کو، ایسے کام کرنے کی آج بہت ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ بندے کو استحضار کی دولت نصیب ہو گئی، فحاشی کے اڈوں میں جا کر نظریں ملا کر بندہ بات کرا، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا یومئذ تحدث اخبارہا، بندہ جو گناہ کرتا ہے 4 چیزیں اس کے حق میں گواہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، جس زمین پر کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے لیے گواہ بن جاتی۔ کل قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گواہی دے گا۔ نیکی کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے پورے اعضاء گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، سیل مار دیا جائے گا منہ پر، اب بند رکھو، زبان نہیں کھلے گی، اعضاء خود گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، دل بولے گا، دماغ بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم کا ہر ہر عضو گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ نمبر 1، زمین کے حصے گواہی دیں گے۔ نمبر 2، جسم کا ہر عضو گواہی دے گا۔ نمبر 3، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کے کھلنے کا وقت آئے گا ہمارا دفتر گواہی دیں گے، کیا کر کے آئے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ ہمارے رجسٹر ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، کھلی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی۔ جس کی کتاب دہنے ہاتھ میں مل گئی، سیدھے ہاتھ میں مل گئی، سمجھو وہ بندہ کچھ حد تک کامیاب ہو گیا۔ جس کی کتاب، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گئے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کا حشر کیا ہونے والا۔ کل روز محشر تیسری چیز جو گواہ بنے گی، ہمارے اعمال کا جو دفتر ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، وہ بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا، وہ منظر ہوگا، سب پسینے میں شرابور، سب ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایسے موقع پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ نمبر 4، چوتھے درجے میں جو گواہی ہوگی، کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں جانب ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں، ہماری ہر حرکت نوٹ ہوتی ہے، ہمارے گناہ بھی، ہماری نیکیاں بھی، ہماری پاکیزگیاں بھی، ہماری گندگیاں بھی، ہماری نقل و حرکت، ہماری زبان کے بول، ہماری ادائیں، ہمارا کردار، سب کچھ نوٹ ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بھی بندہ کرتا ہے اسے جانتے ہیں، معلوم بھی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے
ایک حدیث کی شرح کرتے بڑی پیاری حدیث بیان کی، اس کے اندر ایک جملہ ہے، ایک طویل حدیث ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ 4 چیزیں گواہ بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوئی۔ اب دنیا کی عدالتوں کا مسئلہ دیکھو، جب بندہ مجرم بھی ہے، جب بندے کا جرم ثابت ہو گیا، گواہ بھی ہے، اب عدالت میں بیٹھنے والا قاضی یا جو جج ہوگا گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ یہی سنائے گا، اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، یہ مجرم ہے، اس کے جرم ثابت ہو چکے ہیں، لہذا قانونی اعتبار سے، قانونی ایکٹ کے حساب سے جو سزا اس کی بنتی ہے یقیناً اس کو سزا دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، گواہ آئے، جرم ثابت ہو گیا، مجرم کی سزا طے ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے پھر بندے کے جرم ثابت بھی ہو گئے، بندے کے جرم پر 4 گواہ ہیں، زمین بھی گواہی دے رہی ہے، اس کے اعضاء بھی گواہی دے رہے ہیں، پھر اس کے نامہ اعمال کا دفتر بھی گواہی دے رہا ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ 4 گواہیوں کے ہوتے ہوئے بھی اب اللہ بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے قد انسى اللہ، اللہ بھلا دیتے ہیں، یہ 4 چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ زمین گواہی دینے سے بھول جاتی ہے، زمین پیش ہوگی بارگاہ خداوند قدوس میں، زمین گواہی نہیں دے پاتی، اللہ زمین کے اس حصے کو بھلا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے پر انسان کے جسم کے اعضاء جو گواہی دیتے ہیں اللہ اسے بھلا دیتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اعمال کا جو دفتر ہے اسے بند کر دیا جائے گا۔ پھر چوتھے درجے میں کرامن کاتبین کا جو مسئلہ ہے اللہ ان 4 کو نسیان دے دیتے ہیں، بھول دے دیتے ہیں، ان پر نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ یہ 4 کی 4 چیزیں اب بندے کے حق میں گواہی دینے سے قاصر ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں یقیناً مجرم، میں گنہگار، لیکن اللہ یہ 4 چیزیں گواہی دینے کے لیے تو نے بلایا تھا، یقیناً زمین کے اس حصے پر میں نے گناہ کیا تھا، زمین کا حصہ گواہی دینا چاہیے تھا، اللہ میرے جسم کے اعضاء گواہ بنتے۔ پھر یہ 4 چیزوں کو ملا کر بندہ کہے گا، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا؟ تو نے نماز پڑھی، اس کے اندر ایک آیت ہے مالک یوم الدین، میں مالک ہوں روز جزا کا، میں حاکم نہیں ہوں، میں قاضی نہیں ہوں، میں جج نہیں ہوں، میں حاکم ہوں، میں مالک ہوں۔ مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے، قاضی کے حدود مقرر ہوتے ہیں، قاضی فیصلہ کرنے میں شریعت کے حدود کا پابند ہے، عدالت میں جج فیصلہ کرنے کے لیے قانون کا پابند ہے، قانون کے ایکٹ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر جاتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ قاضی فیصلہ کرنے میں شریعت کے احکام کا مکلف ہے، اس کے دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں، میں حاکم نہیں، میں قاضی نہیں، میں جج نہیں، میں مالک ہوں۔ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا اختیار ہوتا ہے، میں چاہوں بھلا دوں، میں چاہوں گناہ، میں چاہوں سزا دوں، میں چاہوں جہنم دوں، میں چاہوں جنت دوں، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں آج کے دن کا مالک ہوں، میں قاضی نہیں ہوں، میں حاکم نہیں ہوں۔ پھر آگے اس کی تشریح سنو، اللہ فرماتے ہیں جب میں مالک ہوں، مجھے اس بات کا اختیار ہے، تو پھر میں نے ان ساری چیزوں پر نسیان طاری کر دیا۔ کیوں نسیان طاری کر دیا؟ اب سنو میرے بندے، جس دھرتی پر تو نے گناہ کیا تھا، جن اعضاء کو لے کر تو نے گناہ کیا تھا،
جو اعضاء تیرے حق میں گواہ بنتے تھے، جو نامہ اعمال کا دفتر لکھا گیا تھا، جو کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے قلم کا مسئلہ تھا، جب تو نے زمین پر بیٹھ کر کہا اللہم انکا عفو کریم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور کیسے؟ تو کرم بھی کرنے والا ہے۔ ایک تو اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں اور کرم بھی کرنے والے ہیں، اور معافی کے ساتھ کرم کا جو جوڑ ہے اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا پاپی و مجرم ہوں، میں بخشا جاؤں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک نمبر کا نالائق ہوں، میں پرلے درجے کا مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ تو کریم ہے، تیرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ تو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے جن کا مسئلہ بخشش کا ہے نہیں۔ ایک تو اللہ تو مالک بھی ہے، اللہ تو کریم بھی ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے کرم کا دریا ایسا امنڈ پڑتا ہے کہ جب میں معافی چاہتا ہوں تو اللہ تو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ دعا ہے نا اللہم انکا عفو کریم۔ آگے اس حدیث کی شرح میں حضرت شرح نے لکھا تحب العفو، دیکھو یہ کیا پیارا جملہ ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرے، ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، ہمارے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرے، ہم اگر معاف بھی کر دیتے ہیں تو دکھی دل کے ساتھ معاف کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ اس کے فطری تقاضے ہیں۔ انسان معاف بھی کر دیتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، درگزر تو کر دیتا ہے لیکن دکھی دل بھی ہوتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ نظروں کے سامنے آتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا دل دکھتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ وہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے، یہ سب باتیں ہوتے درد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے، بندہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، دھرتی پر اللہ کے احکامات کی بغاوت بھی کر رہا ہے، اللہ سے گویا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے منہیات کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کر گزر رہا ہے، پھر بندہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ اب جب توبہ کر لیا، اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ معاف تو کر رہے ہیں، اور ایسا معاف کرنے والا تحب العفو، معافی کو پسند کرنے والا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، بندے کی توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، تحب العفو، اور ایسی معافی جس پر اللہ پسند کرنے تھے۔ ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں تو دکھی دل ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف ایسا کرتے ہیں کہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس معافی پر اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس معافی پر اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تحب العفو فاعف عنا یا کریم، دعا کے شروع میں جو جملہ تھا اللہم انکا عفو کریم، مولا تو کرم کے ساتھ معاف کرنے والا، پھر آخر میں دعا کے اختتام پر جو جملہ ہے وہ بھی یہی کہ اللہ ہماری معافی اور ہماری زندگی تیرے کرم کی محتاج ہے، تیرے فضل کی محتاج ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تیرے فضل تیرے کرم کے سہارے کی ضرورت ہے، اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے اللہ تیرے کرم اور تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے کے کوئی مشائخ میں سے تھے، ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، اللہ میں عبادت تیری کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو قبول کر چھوڑ دے تیرا معاملہ، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو قبول کر یا چھوڑ دے یہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، کیا اللہ کو تیری نماز مقبول ہے، پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ کو معلوم ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔
اللہ قبول کرے چھوڑ دے اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نماز پڑھ رہا۔ بعض بندوں کے عجیب حالات ہوتے ہیں، جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے پھر اس کے ویسے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ حقیقت میں ہمارا دل اللہ کے تعلق سے لبریز ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیا کرنا، ہم نے دنیا میں سب کچھ مانگ لیا اور نہیں مانگا تو کیا نہیں مانگا، اللہ کی محبت نہیں مانگی، اللہ کا تعلق نہیں مانگا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو، عام طور پر رمضان مبارک میں دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ نہیں، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں، شوال میں کرے تو قبولت ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ میں کرے تو قبولت ہے۔ ہمیں رمضان میں کوسی مسجد میں دیکھو یہ ایک دعا، رمضان جیسے شوال کا چاند نظر آیا چاند کے ساتھ دعا بھی چلے گی، ایسا نہیں مسئلہ۔ بہت جامع جملے ہیں، اللہ کو منانا سیکھ لو، اللہ کو منانا سیکھ لے تو بس ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں نہیں گھر میں، ذرا بچہ کا مزاج ہوتا ہے روب داری کرتی ماں باپ کے پاس، مجھے ہونا کاسا، لیکن بعض بچے رہتی انہوں آنکھ کو 2 بار پوچھ ڈال کو رونا شروع کر ڈالتی، فوراً ماں باپ کا دل پسٹ جاتا، بچے کی ضرورت پوری کر دیتے۔ اسے منانا آیا۔ ایک بزرگ کی خانقاہ میں پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تقاضا لے کر آئے، خرچ کا مسئلہ فلاں فلاں فلاں۔ راستے میں ایک بچہ مٹھائی بیچ لگ جا لگ تھا، وہ بچے کو بولے سب کو مٹھائی تقسیم کر، سب پر مٹھائی تقسیمی، سب کا آرام سے۔ بچہ بولا میرے پیسے، حضرت بولے ہمیں بھی اس کے واسطے بیٹھے سے تو بھی بیٹھ جا، ہمیں پورے اس کے واسطے بیٹھے تو بھی بیٹھ جا آرام سے۔ وہ بچہ تھوڑی دیر بیٹھے بعد رونا شروع کر دے، اور روتا روتا انہیں بولا اگر مجھے آج پیسے نہیں ملے تو گھر میں ماں کی ڈانٹ پڑتی ہے، یہ ساری باتیں بول کر رونے۔ جب بچہ رونا شروع کیا تو اللہ نے اس بچے کے رونے کی برکت سے پورے مجلس والوں کی ضرورت پوری کر دی۔ لوگ کہنے کہ حضرت ہم مسلسل اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بزرگ نے کہا بیٹھے تو ہوئے تھے لیکن کوئی رو نہیں رہا، کاش کوئی اللہ کے سامنے روتا پھر اللہ کو رحم آ جاتا، کوئی رویا نہیں تو پھر اللہ دیا نہیں۔ وہ بچے کے رونے کی برکت سے پورے مجلس والوں کی ضرورت پوری ہوئی۔ امت کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، ایک دو نہیں، امت کے حالات دیکھو تھوڑا اندر گھس کر، بہت ساری ضرورتیں امت کی، آخر کوئی تو امت کے لیے رونے والا ہو۔ میرے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی روئے تو اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ جب بھی سجدے میں سر ہے، ہانڈی میں جس طرح پکتا ہے اس طرح پکنے کی آواز آ رہی ہے، حضور کرے یا رب ارحم امتی، یا رب ارحم امتی، اللہ میرے امت پر رحم فرما، مولا میرے امت پر رحم فرما۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، کبھی امت کے لیے رونا سیکھو، کبھی امت کے لیے مانگنا سیکھو، کبھی امت کی ہمدردی، امت کی ضروریات کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلانا سیکھو۔ دیکھو مانگتے امت کے لیے اللہ دیتا ہم ہی ہے، مانگتے کس کے لیے ہیں؟ امت کے لیے مانگتے ہیں، مانگتے ضرورت مندوں کے لیے ہیں، مانگتے حاج محتاجوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ ان کے طفیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے، ان کا بھی مسئلہ حل، ہمارا بھی مسئلہ حل۔ اسی طرح اللہ سے دعا کرو، اللہ اس وقت امت کو کامل یقین اور ایمان کی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے جب اس وقت کفر کے فتنے، حالات، شرور، فتن، دجالی فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ ابواب الفتن احادیث مبارکہ میں اٹھا کر دیکھو، جتنے فتنے ابھر رہے ہیں یہ قرب قیامت واقع ہونے والے دجالی فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان فتنوں میں یہی دعا ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما،
اللہ تیرا تعلق نصیب فرما، تیرا استحضار نصیب فرما، ہم گندے پھر بھی تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی، اللہ تیرا تعلق دے، ان فتنوں سے بچا۔ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کر لیں گے نہیں؟ تو ایک ارادہ کرو، مغرب کو سورج غروب ہو جاتا، پھر عشاء کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت فرض پڑھے، سنت نفل وتر کے بعد صرف 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے لیے اور امت کے ایمان اور اس کی ضرورتوں کی سلامتی کے لیے کون کون دعا کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے نیک، اتنے پیارے بندے اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات پوری امت کے حق میں دعا فرماویں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ محتاج ہے، آج ہم میں سے ہر بندہ محتاج ہے۔ تھوڑا باہر جا کر امت کی ضرورتوں کو دیکھو، کس کس لائن سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ پوری امت کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، اللہ ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر دوام نصیب فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔